بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ مختلف الفاظ کے ساتھ، قصے کہانیوں کے ساتھ ہمارا دل آخرت کی طرف لگانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، کچھ ہم خریدار ہیں اور کچھ اللہ خریدار ہیں۔ اس دنیا میں کچھ چیزیں ہم خرید رہے ہیں اور کچھ چیزیں اللہ خریدتا ہے۔ دونوں کو اکٹھا کر لیں تو خریدار صرف ایک ہے، اللہ کریم، جو آپ کی نیکیاں خریدتا ہے، اور جس جذبے سے کرتے ہیں اسی جذبے سے آپ کو کچھ نہ کچھ دیتا ضرور ہے۔ اگر اس بات پر ایمان ختم کر دیا جائے تو ہم بے ایمان ہو جاتے ہیں کہ ہمارا خریدار ہماری نیکیوں کا، ہماری باتوں کا، ہمارے عملوں کا خود اللہ کریم ہے۔ اس لیے ہم نے اپنی زندگی میں اس کی محبت کا رنگ بھرنا ہے۔ دنیاوی مسائل سب اپنی جگہ پر ہیں کہ انسان کے دنیاوی مسائل کبھی ختم نہیں ہوتے، لیکن جو کوشش کرنی ہے وہ اپنے اندر اللہ کی محبت کا رنگ پیدا کرنا ہے، اللہ پر اعتبار کرنا ہے، اللہ پر یقین کرنا ہے، اور اپنے آپ کو ساری زندگی بدلنے کی کوشش کرنی ہے۔ یہ نہیں سمجھا کہ آپ بدل چکے ہیں، میں کہوں کہ میں کامل ہو گیا تو آگے کیا، کچھ نہ کچھ تو آگے ہونے والا ہے نا، اور اللہ کریم ہی ہمیں چلاتا رہتا ہے۔ ایک بات اور یاد رکھیے گا، جتنے لوگ، جتنی جماعتیں، جتنے مولوی حضرات، جتنے آپس میں مقابلہ کرنے والے، کوئی ہار نہیں مانتا، اور ہر ایک کو نا شیطانی خیالات دیتا رہتا ہے۔ جس طرف بھی وہ رخ کر لینا اس طرف کچھ نہ کچھ دیتا رہتا ہے، ملتا رہتا ہے، ڈوز ملتی رہتی ہے۔ ایک بات آئے گی تو اس کا توڑ بھی آ جائے گا، ایک بات کی تو وہ سوچتا رہتا ہے، کہتے ہیں اچھا اے پوائنٹ مارو۔ اصل بنیاد پر آنا ہوتا ہے کہ ہم کس بنیاد پر کھڑے ہیں، ہماری بنیاد کیا ہے۔ بنیادوں پر کھڑے رہیں گے تو کامیاب ہیں، ادھر ادھر اور ٹرک کی بتی کے پیچھے لگ جانا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بنیادی علوم، بنیادی عقائد، بنیادی سوچیں وہ ہمیں ٹھیک رکھنی چاہیے۔ تو یہاں پر وہ فرما رہے ہیں کہ دنیا کی محبوب چیزیں انسان کو محبوب حقیقی کے دیدار سے مانے آتی ہیں، منع کرتی ہیں۔ دنیا کی محبوب چیزیں انسان کو محبوب حقیقی کے دیدار سے رکاوٹ ہے۔ اب اس کو آپ جس طرح مرضی لے جائیں کہ بھئی تم نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں نہ دو۔ آپ اس طرح بھی لے کر آ سکتے ہیں، اگر اللہ کا قرب پانا ہے تو صرف اللہ سے دل لگانا، باقی کسی سے دل نہیں لگانا۔ بہت اچھا لگتا ہے نا، سارے بیٹھے ہوتے ہیں، سب کھیل رہے ہوتے ہیں، اور اسی وقت میں اذان ہو جائے تو سب سے تعلق توڑ کر بندہ رب کریم کی طرف چلا جاتا ہے کہ نہیں، میرا تعلق اللہ کے ساتھ، ان کے ساتھ بعد میں، میرا پہلا تعلق اللہ کے ساتھ۔ تو دنیا کی محبوب چیزیں جن کے لیے ہم کام کرتے ہیں، جن کے لیے ہم محنت کرتے ہیں، وہ اللہ کے دیدار میں مانے ہیں۔ اگر ہماری زندگی کا مقصد نہیں ہے تو ہم بیکار زندگی، اگر ہماری زندگی، کیونکہ جن کا بنیادی طور پر رونا روٹی پانی ہوتا ہے نا، وہ ساری زندگی رونا روٹی پانی کے رکھتے ہیں، وہ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اور جس کا یقین اللہ کریم پر ہوتا ہے کہ اللہ کریم دیتا ہے، دے سکتا ہے، دے گا، یہاں نہیں تو آگے دے دے گا۔ لائٹ آ رہی ہے، لائٹ چلی گئی، اب لائٹ چلی گئی ہے، آپ آگے تو نہیں برداشت کریں گے کیونکہ لائٹ چلی گئی ہے، آپ کے اندر صبر خود بخود آ جائے گا۔ اس طریقے سے اللہ کریم کو نعمت دیتا ہے تو پھر چھین بھی لیتا ہے، پھر کہتا ہے یہ میری واپس کر دو، بس بات اتنی سی۔ تو جب وہ نعمت واپس کرنی ہوتی ہے ہمیں اس وقت تکلیف ہوتی ہے، جس کا مطلب ہے کہ ہمارے اندر اس چیز کی محبت ہے، یا ہم دوسروں کا اثر لے کر اس چیز سے محبت کر رہے ہوتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے۔ دنیا کی محبوب چیزیں انسان کو محبوب حقیقی کے دیدار سے مانے آتی ہیں۔ لوہے کے بند کو جدا کیا جا سکتا ہے،
لیکن غیبی بند کی جز رحمت الہی کوئی دوا نہیں۔ لوہے کے بند کو جدا کیا جا سکتا ہے، لیکن غیبی بند کی جز رحمت الہی کوئی دوا نہیں ہے۔ تعلق اگر اللہ کے ساتھ ہو تو آپ کو ہر طرح کی ڈوز ملتی چلی جائے گی، جس طرف رخ کریں گے آپ کو ڈوز ملتی چلی جائے گی۔ آپ قرآن سیکھنا چاہیں، حدیث سیکھنا چاہیں، دل کرے جو بھی، آپ کو ڈوز ضرور ملتی چلی جائے گی۔ آپ کی توجہ ہونی چاہیے، اور یہ توجہ کا کام بڑا شاندار ہے۔ اگر اللہ کی طرف توجہ ہو جائے اور ایک لمحے کے لیے ادھر ادھر نہ ہو، وہ توجہ رب کو بڑا اچھی لگتی ہے، بڑے پسند آتی ہے۔ جیسے میں آگے کہتا ہوں میری طرف توجہ کرتے ہیں تو میرا دل کھل جاتا ہے، یار میرا نا توجہ بیٹھا ہوا ہے سن رہا ہے۔ اگر توجہ ادھر ادھر ہو جائے تو کہ یار کی کردا نہیں سننا گھر جا، میں نے تو کسی کو دعوت ہی نہیں دی آپ سننے کے لیے۔ اگر میں ٹھیک بیان نہیں کرے گھر جاؤ، بیٹے میرا وقت کیوں ضائع کر رہے ہو، اپنا کیوں کر رہے ہو؟ میں لینا نہیں چاہتا ایسے بندے کا وقت جو بیکار میں آ کر بیٹھ گیا، میں ٹائم کیوں ضائع کرنا ہے؟ 4 آ جائیں 5 آ جائیں، جس کی توجہ میری طرف ہو کام ختم، جو آگے بڑھنا چاہتا ہو کام ختم۔ اللہ کریم کو بھی وہ پسند نہیں ہے، جیسے کہا جاتا ہے نا لا صلاۃ الا بحضور قلب، یہ کوئی حدیث پاک نہیں ہے، لیکن ہم کہہ دیتے کہ جس نماز میں دل نہ لگے تو یار وہ بھی کوئی نماز ہے، توجہ ہی نہیں تیری نماز کی طرف، ڈنگ ٹپاؤ کام کر رہا تھا۔ توجہ لگانی پڑتی ہے، اپنے آپ کو بار بار سمجھانا پڑتا ہے، مختلف اینگل سے سمجھانا پڑتا ہے۔ ابھی میں سجدے میں گیا تو میرا دل کیا کہ سجدے میں سر رکھا رکھوں تھوڑی دیر یاد، اور عرض کروں یا اللہ تھوڑا اپنا رنگ چڑھا دے میرے اتنے، تیری مہربانی، اپنا کوئی رنگ چڑھا دے۔ جب دل میں آ جائے تو اسی وقت مانگ لینا چاہیے خیال کے ذریعے سے، کیونکہ اسی وقت دیر کیوں کریں، جب خیال آیا جو ہے تو سجدے میں سر ہے تو دل میں خیال کر لینا چاہیے، اور تھوڑی دیر ذرا نیواں رکھ کے دیکھ لینا چاہیے تھا نا کہ یار مزہ آ رہا ہے، یار ٹھہر جا، تھوڑا سا سکون مل رہا ہے کہ رب تیرے لیے میں نے سجدہ کیا ہوگا، ذرا تھوڑا نیوے تو ہو کے بیٹھ رہی گے نا۔ کہتے ہیں اگر تمہیں بڑ، یہ پونڈ بڑ ڈنگ مارے تو تم اس کو فوراً دفع کرنے پر آمادہ ہو جاتے ہو، کیونکہ تکلیف ہو رہتی ہے۔ اکثر سنا ہوتا ہے وہ بڑ ڈنگ مارے تو وہ لوہا پکڑ لیتے ہیں، لوہوں پر مال دیتے ہیں کہ اثر نہیں کرے گا۔ مجھے نہیں معلوم یہ ٹوٹکا ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک، لیکن زیادہ تر لوگ ایسا کرتے ہیں یا کہتے ہیں، یہ میں نے سنا ہے کہ او پھون لڑ گیا اور لوہے کی چیز مال دو۔ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ سوراخ جو اس نے ڈالا ہے اس میں سے چیز آئے گی نہیں باہر، وہ آ ہی جاتی ہے، کیونکہ اکثر و بیشتر جو ہوتا ہے نا یہ کپڑے پہنے ہوتے ہیں نا تو اس کا مطلب یہ ہے ہمارے تن کی حفاظت کرتے ہیں۔ میں نے بالکل بریک سا کپڑا پہنا ہوا تھا، گرمیوں کے دن تھے تو موٹر سائیکل پہ آ رہا تھا تو بہت بڑا بھون جو تھا نا وہ آ کے سیدھے میرے کپڑے پر، وہ کپڑا بریک تھا، انہیں آگے ایسے کر کے مجھے پکڑ لی، بہت شدید تکلیف تھی، لیکن کیونکہ اس نے آ کے پکڑا تھا میں نے اس کو ایسے کر کے مارا، نکل گیا، لیکن وہ جو اس کا ڈنک تھا نا وہ پھیل گیا تھا۔ اب وہ آپ چابی مار لیں کچھ بھی کر لیں، وہ ڈنک جتنا شدید ہے نا اس نے آپ کا اثر کرنا ہے، اور کیونکہ ہمارے نزدیک تو ہوتا ہے کہ کوئی کام بھی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہوتا، تو ہو گیا بات ختم، کسی کو بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ یار انہوں نے ڈنگ مارا ہوا، یار کوئی بات نہیں، چلتا رہے گا، پھر کون سی بات ہے۔ چھوٹی موٹی چیزیں تو ہم بتاتے ہی نہیں ہوتے کہ یار یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا، روزانہ ہی کوئی نہ کوئی کام ہوا ہو تو بتانا شروع کر دے بندہ، اس سے کیا فرق پڑتا ہے۔ لیکن یہاں پر فرماتے ہیں اگر تمہیں بڑ ڈنگ مارے تو تم اس کو فوراً دفع کرنے پر آمادہ ہو جاتے ہو، لیکن اگر تجھ کو تیرے تکبر کے ڈنک نے زخمی کیا ہے تو غم زیادہ ہو کر درد کم نہ ہوگا، کیونکہ تکبر ایسی شے ہے کہ تیرے تکبر کے ڈنک نے زخمی کیا ہے تو غم زیادہ ہو کر درد کم نہ ہوگا۔ یہ علاج بھی کوئی نہیں جائے، اپنے ایمان نہ دسو۔ کوئی بندہ سمجھتا ہے میرے اندر تکبر ہے، کوئی بندہ سمجھتا ہے میں حاسد ہوں، سارے تو پاک صاف ہیں، یہاں معصوم ہیں، سارے تو بڑے معصوم ہیں نا، سارے پاک صاف ہے، کہتے ہیں ہم پاک صاف ہیں، کوئی مانتے ہی نہیں میرے اندر غلطی ہے۔ اگر غلطی مان جائے تو باقی رہ کیا جاتا ہے؟ ہم سارے کے سارے اپنے خیالات میں اپنے اعمال کے جواز کو پیش کرتے رہتے ہیں دلیلیں دے دے کے، میں نے اس لیے کیا تھا یار، میرا تو مطلب یہ تھا، میرا یہ تھا۔ اس لیے کہا جاتا ہے بڑوں کے سامنے کوئی دلیل نہ دیا کرو، ان کے سامنے دلیل دینے کا فائدہ کیا؟ ان کو وہ تجھے سمجھتے ہیں کہ تو کیا ہے اور تیری اوقات کیا ہے، وہ سمجھتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ جیسے میں نے آگے بھی بیان کیا کہ ایک بندہ ملا، اللہ بخش دے گا،
جب بندہ جذباتی ہوتا ہے تو ایسی بات کر لیتا ہے. تو میں نے اس سے پوچھا واقعی تمہیں امید ہے تمہیں اللہ بخش دے گا؟ کہتا نہیں یار کرتوت ایسے نہیں. اب منہ سے کہہ رہا ہے لیکن خود یقین بھی نہیں ہے، اور وقتی طور پر کہہ بھی جائے تو پھر میرے اندر امید کا دیا زیادہ ہے میرے اندر، یعنی کہ بہت کم مجھے خیال آتا ہے کہ اللہ مجھے نہیں بخشے گا. یہ سمجھ لیں کہ 90% میرے خیال ہوتے ہیں کہ اللہ مجھے بخش دے گا، یعنی 90% میرا خیال ہوتا ہے کہ اللہ مجھے بخش دے گا. جہنم کی یاد کم آتی ہے. 10% کبھی کبھی خیال آ جانا کہ یار اتنے اتنے بڑے جو گمراہ ہو جاتے ہیں تو ہم کس کھاتے میں، وہ اپنی جگہ پر. لیکن میرے اندر زیادہ تر پازیٹیو تھنکنگ ہے اللہ کے بارے میں کہ اللہ کریم معاف کر دے گا، بخش دے گا. یہ میرے اندر 90% یہ تھنکنگ ہے. 10% جو ہے وہ خیال دوسرا کبھی کبھار آ جاتا ہے، لیکن زیادہ تر خیالات جو ہوتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں. دوسری بات، مجھے یہ پرابلم نہیں ہے کہ رب نے بخشنا ہے کہ نہیں بخشنا. میں نے اپنا ایک اصول بنایا ہوا ہے کہ یہ میری کھیل ہی نہیں ہے، یہ میری کھیل نہیں. میرا کھیل یہ ہے کہ میں نے 24 گھنٹے اچھے گزارنے کیسے. بس میرا کھیل کیا ہے کہ میں نے 24 گھنٹے اچھے گزارنے کیسے. بخشش ہونا یا نہ ہونا یہ میرا پرابلم نہیں ہے. بیٹے میں اپنے آپ کو بخشوا سکتا ہوں کہ نہیں بخش سکتا، مجھے کیا معلوم، بخشنا تو اس نے ذات نے. میرا کیا قانون ہونا چاہیے؟ حکم الہی پر عمل کرنا. علم الہی میں جو کچھ ہے وہ اللہ جانے، مجھے نہیں اس کا معلوم. لیکن پھر بھی میں یہ کہوں گا 90% میں پروڈکٹیو اور پازیٹیو ہوں رب کے بارے میں کہ وہ میرے ساتھ اچھا کرے گا. اس کا میں اس طرح بھی لے لیتا ہوں کہ بہت سے مشکل مسائل میں بھی رب کریم جب نکال دیتا ہے نا تو امید بن جاتی ہے آگے بھی نکال دے گا. اگر آج ہم سے کام لے رہا ہے تو آگے بھی مہربانیاں فرمائے گا. اس لیے نا امید بن جاتی ہے. اور وہ آپ نے بھی دیکھنا ہے کہ آپ کام کیا کر رہے ہیں اور کس طرح کا کام آپ کر رہے ہیں اور کتنا کر رہے ہیں. لیکن اگر تجھ کو تیرا تکبر کے ڈنک نے زخمی کیا تو غم زیادہ ہوگا، درد کم نہ ہوگا. اور میں نے واضح کر دیا کوئی اپنے آپ کو متکبر نہیں مانتا، کوئی اپنے آپ کو حاسد نہیں مانتا. ہر بندہ کہتا ہے میں ٹھیک اور اپنی برائی پر بھی جواز دے گا. لڑکیوں کو چھیڑنے والا جواز دے گا، شراب پینے والا جواز دے گا، بے نمازی جواز دے گا. توبہ تو کرنی نہیں نا، جس نے توبہ نہیں کرنی وہ جواز. اور پھر بعض جواز ایسے ہوتے ہیں، بعض جواز ایسے ہوتے ہیں جو سمجھدارانہ ہوتے ہیں، جیسے ہاں یار نماز پڑھتے نہیں دعا کیجیے گا. یہ بھی ایک جواز ہے، یعنی پڑھنا نہیں لیکن یار نہیں پڑھتے بس دعا کرنا، ساڈی غلطی ہے. یہ بھی ایک جواز ہے. یہ غلطی وہ ہے جو سمجھدارانہ غلطی ہے کہ ایسے الفاظ سے کرنا کہ جیسے میں اس سے جیت یار بس یار ساڈیاں کمیاں کوتاہیاں، ساڈیاں غلطیاں، کرنا نہیں یعنی بدلنا نہیں، جواز پیش کر دینا. اور ایسا جواز ہے جو خطرناک ہے، پڑھا لکھا جواز ہے. وہ جاہلانہ جواز تو وہ ہوتا ہے نا سیدھا ہی جواز پیش کرنا، وہ کپڑے نہ پاک سن یار رب اپنی نہیں توفیق دے سکتا. یہ اس طرح کے جواز. لیکن یہ جو میں نے بتایا یہ پڑھا لکھا ہے، نہیں یار ہماری غلطی ہے یار ہم سے غلطی ہو گئی بس یار دعا کرنا یار. یہ پڑھے لکھے جواز ہوتے ہیں. کہتے اس کا علاج یہی ہے کہ فریاد سننے والے کے سامنے فریاد کر کے اے معافی کو پسند کرنے والے ہمیں معاف فرما دے، اے پرانے ناسور کی تکلیف کے طبیب. یعنی اپنے رب سے باتیں کر کہ یا اللہ مجھ میں غلطی ہے، مجھے معاف کر. میں نے اپنا بھی تجزیہ کرتا ہوں. میں محسوس کرتا ہوں کہ میں کوئی چیز لیتا ہوں تو میں دوسروں کو بتاتا ہوں یار میں نے یہ کیا. پھر میں یہ سوچتا ہوں کہ یہ میں نے یہ بتایا کیوں. پھر خیال پیدا ہوتا ہے، اپنے طور پر میں جواز پیدا کرتا ہوں. میں اس لیے بتاتا ہوں کہ آپ بھی صحیح رستے پر چلیں، آپ بھی ایسے کریں. یہ میں جواز پیش کرتا ہوں، ٹھیک ہے. لیکن کئی جگہ پہ میں سمجھتا ہوں کہ میں غلط ہوں، مجھے بتانا نہیں چاہیے. کئی جگہ پر میں سوچتا ہوں یار اسے خود پتہ چلا تو وہ کہے گا مجھ سے بات نہیں کی گئی، اسے بتا دینے میں حرج کیا ہے. بعد میں پتہ لگے گا تو وہ کہے گا مجھے بتایا نہیں گیا، تو بتانے میں حرج کیا ہے، میرا کیا جاتا ہے بتا دو. پھر بھی میں اس طرح جواز اپنے آپ کو پیش کر لیتا ہوں کہ بتا دو. پھر کئی دفعہ آتا ہے یار یہ بتانا تیرا دوڑ لگانا تو نہیں ہے کہ تم یہ کام کر رہے ہو تو دوسروں کو دوڑ لگوا رہے ہو، تم بھی کرو تم بھی کرو تم بھی کرو. کون سا کام؟ یہ فرق کرنا بھی بڑی بات ہے کہ آپ جو کام کر رہے ہیں کسی کو بتانے کا اس کا مقصد کیا ہے؟ دوڑ لگانا. اب آپ گھر میں بیٹھ جائیں،
اور گھر میں آپ بچوں کے ساتھ بچوں کی طرح کھیل سکتے ہیں، عقل مندوں کی طرح نہیں کھیل سکتے، ٹھیک ہے؟ گھر والوں سے آپ جتنی بھی باتیں کر سکتے ہیں عقل مندانہ، وہ ایک وقتی ہوتی ہے، یار اینج کر لو، باقی ساری کھیل بات ہوتی ہے، کی پکا ہی کی کر دے پہ ہو اینج کر، بس یہی باتیں ہوتی ہیں ہماری۔ اب ان سے بھی اگر سنجیدگی والی بات ہو تو پھر تو بالکل کٹ آف ہے نا، یعنی گھر میں اگر آپ مکمل سنجیدہ ہے تو پھر آپ کٹ آف ہیں، ایویں آ کے بیٹھ گئے، اجا یار کرو نکل دو جا کو تیرے آ کر، کیونکہ ہم کر کچھ نہیں رہے، اس لیے ان کے مزاج کے مطابق بھی کام کرنا پڑتا ہے تاکہ ان کو ہو کہ ہمارے اندر انٹرسٹ لیا جاتا ہے ان کی تکلیف کا مداوع کرنے کے لیے۔ ورنہ جب میں مقام رضا پر کھڑا نظر آؤں تو میں ہی کہاں گا نا، اور حال صاحب اللہ دی مرضی، اللہ دی مرضی، وہ کہے گا یار کوئی درد ونڈ بھی لیا کرو، اللہ دی مرضی تے ہے، کوئی دعا بھی دے دیا کرو، اللہ دی مرضی کہتی جے، مطلب ہر ایک کا بیٹے جواز علیحدہ علیحدہ دینے کا۔ تو میں اپنا بھی محاسبہ کرتا ہوں کہ میں کس لیے کرتا ہوں، کبھی مختلف خیال آتے ہیں، کبھی آتے ہیں کر دو، پھر کیا ہے، کیا فرق پڑتا ہے، کبھی آتا ہے تم دوڑ تو نہیں لگوا رہے سب کو اپنے پیچھے کہ میں یہ مختلف انداز انسان کے اندر چلتے رہتے ہیں، اور اللہ ہی اسے سیدھے راستے پر لگا دے اور اس کے خیالات کو سکون دے دے کہ تو ٹھیک کر رہا ہے یا غلط کر رہا ہے، اب تو نے ایسے نہیں کرنا۔ کہنے لگے کہ حکمت کے عکس نے اس بدبخت کو گمراہ کر دیا، یعنی اپنے آپ کو دانا سمجھنا، عقل مند سمجھنا، حکمت کے عکس نے اس بدبخت کو گمراہ کر دیا، اپنے آپ کو عقل مند سمجھنا، ٹھیک ہے؟ اب میں بیان کر رہا ہوں لیکن آپ نے اپنے اوپر نہیں لینا، آپ نے اپنے اوپر نہیں لینا کہ سائیں شاید میرے تے گل آ رہے ہیں۔ حکمت کے عکس نے اس بدبخت کو گمراہ کر دیا، اس لیے خود پسند نہ بن اور برباد نہ ہو، تو اپنے دل کے اندر جو روشنی محسوس کرتا ہے وہ تیرے پیر کی وجہ سے، وہ تیرے پیر کی وجہ سے۔ میں اتنا بیان کرتا ہوں، کچھ نہ کچھ تو اندر جاتا ہی ہوگا، میں لکھ لیتا ہوں، کچھ نہ کچھ تو اندر جاتا ہی ہوگا بیٹا۔ اس لیے جو نئی چیز کریشن ہوتی ہے میں آپ کو بھی بتاتا ہوں کہ میں نے یار یہ کیا ہے، تاکہ آپ اس کریشن پر جو میں نے کریٹ کیا ہے وہ مقالہ ہو، تھیسس ہو، نقطہ ہو، آپ کی جو ہے نا کیا عقل وہ بڑھ جاتی ہے، آپ کی سوچ بڑھ جاتی ہے کہ یار یہ نقطہ پہلے سنا نہیں ہوا، یہ ایک نیا نقطہ مجھے ملا۔ اور بعض اوقات لوگ نقطوں کے چور ہوتے ہیں۔ میں ایک جگہ پہ بیٹھا ہوا تھا تو درس دینے کے بعد میں نے بیان کیا، میں کہ اس ذات کی اس ذات سے لڑائی شرک ہے، اس ذات کی اس ذات سے لڑائی شرک ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، آج نہیں پڑھا جی، آج نہیں پڑھا، میں نے کوئی بات کی، میں نے صرف سمپل سی بات کی ہے، اس ذات کی اس ذات سے لڑائی شرک ہے، جو اس کے حکم پر نہیں چلتا مشرک ہے، بات ختم۔ بڑی بات کون سی اس میں کہ اس ذات کی اس ذات سے لڑائی شرک ہے۔ اکثر اوقات ہوتا ہے نا کہ ہم جو بریلوی حضرات ان کو کہا جاتا ہے بریلوی بدعتی اور مشرک، یہ مزاروں پر جو ہو رہا ہے، یہ میلادوں پر جو ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو میں نا ان کو جو لکھتے ہیں نا ایسا، میں ان کو جواب دیتا ہوں، یہ جو بے نمازی ہیں، یہ قرآن نے حکم دیا ہے بے نمازی رہنے کا، نہیں قرآن میں کہاں آیا بے نمازی رہنے کا؟ تو میں کہ ان کو بے نمازی بنایا کس نے، کس تعلیم سے ہیں؟ اگر رب کی تعلیم نہیں ہے تو یہ کون لوگ ہیں جو بے نمازی ہیں؟ میں کہ دوسری بات، اللہ کی تعلیم پر کوئی نہ چلے، اللہ کی تعلیم پر کوئی نہ چلے تو آپ اللہ کو برا نہیں کہتے۔ اور بریلوی کون ہوتا ہے جو اس کی تعلیم پر نہ چلے اس کو بریلوی بنا دیتے ہیں؟ بریلوی نے کب کہا ہے کہ مزاروں پر یہ کرو، میلادوں پر یہ کرو؟ تعلیم کے خلاف جو چل رہے ہوں ان کو بریلوی کہہ سکتے ہیں؟ ایک نقطہ سمجھانے کے لیے میں کہہ دیتا ہوتا ہوں۔ تو کہتے کہ حکمت کے عکس نے اس بدبخت کو گمراہ کر دیا۔ وہ کون سا حکمت کا؟ تو وہ عبداللہ ابن سرا کی بات کی تھی، وہ کاتب وحی جس پر عکس پڑا تھا۔ حکمت کے عکس نے اس بدبخت کو گمراہ کر دیا، اس لیے خود پسند نہ بن اور برباد نہ ہو، تو اپنے دل کے اندر جو روشنی محسوس کرتا ہے وہ تیرے پیر کی وجہ سے۔ گر اپنے اندر اگرچہ روشنی محسوس کر رہا ہے لیکن یہ تیرے روشن پڑوسی کی وجہ سے چمک رہا ہے۔ بعد یہ لائٹاں دے نال سے اپنے گھر، بعض بزرگوں نے دین کو میں نے پڑھا تو
متقی پرہیزگار لوگ تھے. تو کیا کہتے ہیں نا, سوت کوئی عورت نا سوت رہی تھی, کپڑا سوت رہی تھی, تو اتنے میں کوئی سواری گزری, اس کی لائٹ پڑی, اس نے اس میں دیکھتے دیکھتے تھوڑا سی لیا. بعد میں مسئلہ پوچھا یہ میرے لیے جائز تھا کہ نہیں جائز تھا اس روشنی میں. ٹھیک ہے. پھر دوسری چیز میں نے سیکھی, انہوں نے کہا اگر کوئی بابا کھمبے دے تھلے بیٹھ کے بھی وہ روشنی لے رہے ہو نا, اگر بلب لگا وہ اس کا بھی حق ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے. جیسے میں اکثر کہتا ہوں کہ یار میں کسی مسجد میں چلا جاتا ہوں تو پنکھا لگا ہو تو میں کہتا ہوں یار میں بھی اس میں کچھ حصہ ڈال دوں, کیونکہ میں نے پنکھے کی ہوا تو لی ہے نا. یہ تو نہیں کہ میں کہاں بس اسی مسجد میں جانا ایسے لگا ہوا آرام نال نماز پڑھ کے آئیو, چلو وقت بھی تھوڑا چنگا لنگ جائے گا نا, تھوڑی ٹھنڈ ذرا ہو جائے گی, بس وہ ٹھنڈ کے لیے میں چلا جاتا ہوں, اندر ککھ نہیں ہوتا. تو کہنے کے کہ گھر پر اپنے اندر اگرچہ روشنی محسوس کر رہا ہے لیکن یہ تیرے روشن پڑوسی کی وجہ سے چمک رہا ہے. جیسے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بندہ رات کو آیت الکرسی پڑھ کر سوتا ہے اس کی بھی حفاظت ہوتی ہے, اس کے ہمسائے کی بھی حفاظت ہوتی ہے. اب جس نے پڑھی اس کی حفاظت ہوئی, اب دوسرے کا گھر روشن کس وجہ سے, اس کی وجہ سے, اس کی حفاظت اس کی وجہ سے. اس لیے میں نے یہ حدیث پاک آپ کو سنا دی. اس کے مطابق گھر اپنے اندر اگرچہ روشنی محسوس کر رہا ہے لیکن یہ تیرے روشن پڑوسی کی وجہ سے چمک رہا ہے. شکر کر گھمنڈ نہ کر, شکر کر گھمنڈ نہ کر. کبھی کبھی شکر بھی گھمنڈ ہوتا ہے, تکبر ہوتا ہے. اللہ کا شکر ہے, اللہ کا شکر ہے اے ملیا, اللہ کا شکر ہے اے ملیا, اللہ کا شکر ہے ملیا, لیکن وہ شکر اس کسی دوسرے نے کچھ نہیں دیتا جاتا. شکر بڑا ہے لیکن تیرے واسطے کچھ نہیں ہے. وہ شکر جو ہوتا ہے وہ بھی گھمنڈ ہوتا ہے, تکبر ہوتا ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے نا کوئی سمجھتا نہیں کہ میری یہ بات واقعی گھمنڈ والی تھی, تکبر والی تھی, وجہ کیا تھی, یہ سمجھ نہیں پاتا. اور یہ سمجھ تب آتی ہے بیٹے جب بندہ اسی راہ میں نا اپنے اندر چچڑ بن کے چمٹا رہے کہ یار کوئی ہویا کا تو ہیں, یہ مجھے اس طرح بدل دینا چاہیے, مجھے اس طرح سٹیٹمنٹ چینج کرنی چاہیے, مجھے بہتر بن کر دکھانا چاہیے. مثلا میں روزانہ کے روزانہ نئے خیالات پیدا کرتا ہوں, ساتھ ہی ایکٹ کر لیتا تھا. میں دفتر میں انٹر ہوا تو پین 2 بوتلیں پانی کی اٹھا کر, پانی بھر کر لاتے تھے پینے کے لیے, تو 2 بوتلیں اٹھا کر لا رہا تھا. اس نے کہا السلام علیکم. میں نے اسے السلام علیکم, 1 بوتل میں نے پکڑ لی. میں کہا 2 جو اٹھا رہے, 1 میں پکڑ لیتا ہوں. نہیں رضوان صاحب تسی طرح نہ کرو. میں کہا کیوں, مجھے ثواب لینے کا حق نہیں ہے. تیرے ہاتھ سے بوتل پکڑی, میں بھی اٹھا کر لے جا, تم نہیں لے کر جا رہے. تیری ذمہ داری میں پانی پلانا تو آتا ہی نہیں ہے کہ تجھے تو پانی پلائے. میں اپنے پانی خود پینا چاہتا ہوں, اور میں کرتا بھی ایسے تھا. میں 1 بوتل پانی کی نا لے کر جاتا تھا, وہ گرم بھی ہو جائے میں اسی سے صرف پانی پیتا تھا. اور مجھے پین کہا جہاں سے آپ کہیں میں آپ کو پانی لا دیتا ہوں, فلٹر والا کہے جہاں سے آپ, کوئی تو ہمیں دینا. کیونکہ میں نے وہاں پر یہ بھی کہا ہوا تھا کہ جو چاہے کھانا کھانا ہے مجھ سے کھائے, جو چاہے چائے پیے مجھ سے پیے, لیکن نہ مجھے چائے پلانی ہے اور نہ کھانا کھلانا ہے. کیا نہ میں چائے پیتا ہوں نہ کھانا کھاتا ہوں, لیکن الٹ یہ کرتا ہوں کہ تم نے کھانا تو ضرور کھو, تاکہ یہ نہ ہو کہ بھاجیاں تو کھاندے نہیں تو کھواندے بھی نہیں. مجھ سے کھائیں کوئی بات نہیں, لیکن میں اس لیے نہیں کھاتا کہ میں بازار کی چیزیں کم کھانا چاہتا تھا, مزہ نہیں آتا تھا مجھے, شوق نہیں تھا. کہتا ہے 10 قسم کی چائے پینے کا شوق نہیں سی. ٹھیک ہے گھر میں چائے پیے 1 کپ, ایک بعد میں آ کے پی لیں, کیا فرق پڑتا ہے. تو اس لیے اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کرتا تھا کہ یار کس طرح میں فائدہ اٹھاؤں, کسی کا ٹائم ضائع نہ کرو, اور ٹائم صرف اور صرف اپنے کام پر لگاؤں. انہوں نے کہا شکر کر گھمنڈ نہ کر. تو میں نے کیا سمجھایا کہ بعض گھمنڈ شکر کے اندر بھی چھپے ہوتے ہیں. اس عارضی چیز نے متکبروں کو امت سے دور کر دیا ہے. اس عارضی چیز نے متکبروں کو امت سے دور کر دیا. آپ نے دیکھا نہیں ہے امیر آدمی غریبوں سے ملتا نہیں ہے. کیوں نہیں ملتا؟ دور ہو جاتا ہے نا, ان کا درد محسوس نہیں کرتا, دور ہو جاتا ہے. ڈاکٹر ہو, پروفیسر ہو, انجینئر ہو, بیٹے کھا ہی رہے ہیں. کون سا ڈاکٹر ہے؟ بہت کم, اللہ ماشاء اللہ 1% جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے یار انسانوں کا خیال رکھنا ہے. وگرنہ سارے کے سارے. میرا ایک دوست تھا تو وہ میڈیکل ریپ تھا, ایک دمے کی دوائی ملتی تھی اور وہ بہت مہنگی ملتی تھی, اور ڈاکٹر وہی لکھتا تھا. ایک مریض جو تھا نا, اس نے پرچی ہاتھ میں پکڑی تو وہ میڈیکل ریپ تھا, وہی دیتا تھا جا کے, پھر تجھے ریکمینڈ ہے ہی کرنی بول. تو اس مریض نے کہا
डॉक्टर ने इन्नी महंगी दवाई लिख दी, मेरी पसली नहीं हैगी, मैं की करा। कहते मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई। मैंने वो सैंपल जो मेरे पास थे ना, मैं क्या ये वक्ती तौर पर मैं तुम्हें दे सकता हूँ, सारी ज़िंदगी का दर्द नहीं उठा सकता। मेरी तो नौकरी ये है कि मैं डॉक्टर के पास आता हूँ, कहते हैं ये रिकमेंड कर दें, आपकी मेहरबानी, आपको इतने पैसे मिल जाएंगे, इतनी परसेंटेज मिल जाएगी, सारे कर रहे हैं अल्लाह माशाअल्लाह। तो कहना मैं ये काम कर लेता था, इसलिए वो डॉक्टर वही रिकमेंड करता था। अब तकलीफ़ क्या है कि सस्ती गोली से भी वही काम हो सकता है, लेकिन उन्होंने महंगी इसलिए लिखनी है कि कहा गया है आपने यही लिखनी है। आपको बोरबिन का टिकट देंगे, मियाँ बीवी जाएँ, सैर करके आएँ, होटल की बुकिंग देंगे, सब कुछ करेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप जाएँ। इस आर्जी चीज़ ने मुतकब्बरों को उम्मत से दूर कर दिया है। कहने लगे मैं उस शख्स का ग़ुलाम हूँ जो अपने आप को आजिज़ो मस्कीन और अपने आप को कभी कमाल पर ना समझे। मैं कई दफ़ा सोचता हूँ, अगर कोई मस्कीन आदमी, पागल आदमी, होशो हवास ना बेगाना आदमी वो आकर बैठ जाए, लेकिन बस मुहब्बत ना मेरे वाल देखता रहे, मैं जावां तो जुत्ती सीधी कर दे, कोई चीज़ चाहिए? कोई चीज़ नहीं चाहिए। अच्छा बंदे नूं ते प्यार नहीं आएगा, मंगदा कख नहीं, आंदा बस देखता रहता है और देख के चला जाता है, इन्हूं जरूरत भी कोई नहीं पैंदी। इस पर एक वाक़या याद आया ना, सुल्तान महमूद गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह का दौर था और उसका ग़ुलाम अय्यास, उसके बारे में कई मिसालें मशहूर हैं। तो एक मिसाल ये थी कि सुल्तान महमूद गज़नवी को इल्म हुआ कि उसका जो मुरीद है, समझ लें सिपा सलार समझ लें, वज़ीर समझ लें, अय्यास, उस पर कोई फ़कीर आशिक़ हो गया, वो उसे इश्क करना शुरू कर दिया। बादशाह से किसी ने कहा जनाब आपके मुरीद पर, आपके वज़ीर पर एक फ़कीर आशिक़ हो गया। कहने अच्छा किहदी मौत आई है जिहड़ा साढ़े इश्क दे च हायल होने लगा। कहने लगे वो जो पोलो की गेंद खेलते ना, घोड़ा जरूर लगाते हैं गेंद को, कहता है वो ना उस मैदान में खेल रहा है और फ़कीर उसके पीछे पीछे दौड़ रहा है, जिधर उसको घोड़ा दौड़ के जाता है वो आगे इस तरह पहुँच जाता है, उधर जाता है उधर दौड़ लगा रहा है, बस रक्स कर रहा है। हमारे पीर मुर्शिद रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे अपने अंदाज में, अनुमाया कि जब हमारे पीर मुर्शिद के दर पर नात पड़ी जाती तो हम झूम जाते थे, वजद में आ जाते थे, जज्बा पैदा हो जाता था। अब बादशाह ने देखा जाकर कि एक फ़कीर है जो उसको देख रहा है और जिधर जिधर वो जाता रहा उधर दौड़ लगा रहा है। गेम ख़त्म हुई, बुलाया फ़कीर को, कहने लगा फ़कीर और तेरी और तू उहदे नाल, कहने लगा हज़रत प्यार में हम दोनों बराबर हैं, बादशाह और फ़कीर, अमीर फ़कीर दोनों बराबर हैं, क्योंकि दिल मेरे अंदर भी है, मुझे भी अच्छा लगता है, आपको भी अच्छा लगता है, प्यार में हम दोनों बराबर हैं। आप मेरी जान ले सकते हैं लेकिन प्यार में हम दोनों बराबर हैं। इसलिए कहते थे अल्लाह की मोहब्बत में मेरी गरीबी नहीं देखी जाती, बस जो गरीबी को बहाना बना ले तो उसका अपनी मर्ज़ी है कि मैं गरीब हूँ, तो उसकी अपनी मर्ज़ी चलती। गरीब नहीं होता कोई भी, गरीब नहीं बेटे होता, गरीब वो ही है जो ऐसे कर लेता है, गरीब वो है जो रब पर यकीन ना करे जी। अच्छा तो कहने लगा प्यार में हम दोनों ही बराबर हैं, लेकिन मुझे एक बहुत तकलीफ़ है। बादशाह ने पूछा वो क्या? कहता मैं उस गेंद की तरह नहीं, जैसे याद ऐसे मारता है फिर उसके पीछे भागता है, मैं उसके पीछे भागता हूँ, वो गेंद के पीछे भागता है, फिर वो उसे हिट लगाता है। मेरा दिल करता है कि गेंद की जगह मैं हूँ, मुझे हिट किया जाए। अब इसमें इसको दूसरी तरफ ले जाते हैं, कहते मैं अल्लाह का बंदा बनना चाहता हूँ, या अल्लाह मुझे हिट करना, मुझे चला, तेरी मेहरबानी। वो कोई होता है ना जो चलने के लिए आ जाता है, मुझे चलाया जाए, मुझे क्या करना है। किसी ने आकर पीर से पूछा मैंने करना क्यों होगा? कहते पुत्र जो मैं करना तू भी कर ले। अब वो कहता मैं ताड़े, कहते पुत्र यही करना ना, नबी करीम अलैहिस्सलाम जो करते थे सहाबा किराम वही करते थे। अगर किसी दरख्त के नीचे से और सरकार गुजरे हैं, वो दरख्त बड़ा भी हो जाता तो नीचे से ऐसे ही गुजरते थे, तो वही करते थे, तुम भी कर लिया करो। तो इसलिए उसने बात अच्छी की, कहते मैं उस गेंद की तरह नहीं जिसे वो हिट करता है, मुझे हिट ही नहीं करता, वो गेंद के पीछे भागता है, मैं उसके पीछे भागता हूँ।
فرق بس اتنا سا۔ تو یہاں پر فرمانا کہ میں اس شخص کا غلام ہوں جو اپنے آپ کو عاجز و مسکین اور اپنے آپ کو کبھی کمال پر نہ سمجھے، سالک بہت سی منزلیں طے کر کے قرب تک پہنچتا ہے، بہت سی منزلیں طے کر کے قرب تک پہنچتا ہے۔ منزل بھی ایک نام ہے بیٹے، جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ آپ سارے معصوم ہیں، آپ کے اندر کوئی تکبر نہیں، آپ حاسد کوئی نہیں، اس لیے منزل کا تعین بھی آپ نہیں کر سکتے۔ یہ کتابوں میں جو منزلیں لکھی ہوتی ہیں نا، یہ کوئی منزلیں نہیں ہوتی، یہ کوئی پہاڑی کی چوٹی نہیں ہوتی کہ اتھے تھے اتھے، جیسے ہم غار سور چڑھتے ہیں تو ایک جگہ پڑاؤ ڈالتے ہیں، پانی پوری بوتلیں پڑی ہوتی ہیں، انہوں نے رکھا ہوتا ہے، پھر آگے چڑھتے پھر ایک پڑاؤ ڈالتے ہیں۔ یہ منزل کو پڑاؤ نہیں ہے، اس لیے میں نے ایک نقطہ آپ کو سمجھایا، کیا 24 گھنٹے اچھے گزارنے، بس میرے نزدیک اور کچھ نہیں، نیکیوں کی رفتار تیز کرنی اور برائیوں سے بچنا، بس یہی قانون ہے میرے نزدیک۔ آگے آپ جس طرح مرضی سمجھ لیں، وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن میرے نزدیک یہی ہے کہ بھائی 24 گھنٹے اچھے گزارنے کیسے ہیں اور برائیاں چھوڑنی کیسے اور نیکیوں کی رفتار زیادہ کیسے کریں کہ کوئی کام مل میں کرنے لگتا ہوں، فارغ نہیں رہنا، فارغ نہیں رہنا۔ گھر والوں کو دیکھا دوسرا کام کرنا، میں کہتا ہوں چلو میں بھی برتن دھو رہا ہوں، آج فارغ بیٹھا ہوں، کرنا کیا ہے، فضول وقت ضائع کیوں کرنا، کیونکہ خانقاہی اور خانگی کام یہ دونوں ہی ذکر اللہ میں شمار ہوتے ہیں، یعنی کام بھی عبادت ہے، گھر کے کام کرنا یا خانقاہی پیر مرشد کے مرکز کا کام کرنا، در کا کام کرنا۔ میں اس شخص کا غلام جو اپنے آپ کو عاجز و مسکین اور اپنے آپ کو کبھی کمال پر نہ سمجھے، سالک بہت سی منزلیں طے کر کے قرب تک پہنچتا ہے۔ یہ مقام آسانی سے ہاتھ نہیں آتا، یہ لفظوں میں بھی نہیں سمجھ آتا۔ جیسے میں نے وہ شعر پڑھتا نا، کوئی آیا لے کے چلا گیا، کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا، کوئی آیا لے کے چلا گیا، کیا کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا تو کیا؟ پہلے میں نے دس دیو ہمیں شعر ہی بناتا جی یار، پہلے دسو تو صحیح، شعر ہی سنا کے تھوڑا دل پچھوری کری جاندے پہ، شعر نہیں سننا، یہ بتاؤ کیا لے کر گیا، اور دوسرا کوئی کیا نہ پا سکا۔ کسی کو ہنستے کھیڑتے رب مل جاتا، کوئی ساری زندگی روتا رہتا ہے، ان کو روتا کیوں؟ کہتا اللہ کی محبت میں، کہتا ہنستا کیوں؟ کہتا اللہ کی نعمت پر۔ عجیب ہی معاملہ ہے، وہ اللہ کی نعمت پر ہنس رہا ہے، وہ اللہ کی محبت میں رو رہا ہے۔ اب ہنسانے والا کون ہے، رلانے والا کون ہے؟ اسے اس منزل سے گزار ہے، اس کو اس منزل سے گزار ہے۔ کہتے ہیں جتنے ہم سانس لیتے ہیں نا ایک دن میں، 24,000 سانس لیتے ہیں ایک دن میں، کہتے ہیں ایک دن میں جتنے ہم سانس لیتے ہیں نا اتنے ہی راستے اللہ کی طرف جاتے ہیں، اتنے ہی راستے اللہ کی طرف جاتے ہیں۔ کہتے ہیں لوہا بٹی میں سرخ ہو گیا تو یہ آگ کی وجہ سے، اس کی ذاتی نہیں ہے۔ لوہا جو بٹی میں ڈالا سرخ ہو گیا، وہ اس کا ذاتی نہیں ہے، آگ کی وجہ سے۔ اگر روشن دان سے گھر میں کچھ روشنی آتی ہے تو یہ سورج کی ہے، روشن دان کی نہیں ہے۔ اگر دیوار کہے کہ میں روشن ہوں، مجھ پر غیر کا عکس نہیں ہے، تو سورج کہے گا گمراہ، جب میں غائب ہو جاؤں گا تو پھر پتہ چلے گا، میری وجہ سے تو روشنی ہے۔ جسم اپنے حسن و جمال پر ناز کرتا ہے تو روح جس نے اپنے آپ کو اس میں چھپایا ہوا ہے کہتی ہے تو کیا ہے؟ چند دن میری وجہ سے جی لیا، میں ہوں تو تو ہے، میں نکل جاؤں تو کچھ بھی نہیں ہے، جڑا تو سجدہ سمجھدا پہ ہے۔ جسم اپنے حسن و جمال پر ناز کرتا ہے تو روح جس نے اپنے آپ کو اس میں چھپایا ہوا ہے کہتی ہے تو کیا ہے؟ چند دن میری وجہ سے جی لیا، ذرا ٹھہر جا، میں تجھ میں سے رخصت ہو جاؤں، پھر تجھے دیکھوں گا کہ تو کیا ہے۔ میں اس پر بھی بڑے کوٹیشن دیا کرتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ اللہ نہ کرے میں کوئی ایسے لفظ بولوں، اوے میرے بغیر تجھے کھ بھی نہیں ہے، میں یہ کہنا نہیں چاہتا، میں یہ لفظ بولنا ہی نہیں چاہتا کہ میرے بغیر تم کھ بھی نہیں۔ جیسے میں اکثر کہا کرتا ہوں، میں اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو بھی کہتا ہوں، اگر میں مر گیا نا تانوں بڑا مس کراں گا، یہ بد دعا نہیں دیتا، تانوں لگ پتہ جائے گا، باپ بد دعا کیوں دے کہ میرے مرنے کے بعد تانوں لگ پتہ جائے گا۔ دعا تو یہ ہونی چاہیے میں مر گیا تو آپ کو بہت مس کروں گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہے، مجھ سے زیادہ آپ سے پیار کرتا ہے، وہ آپ کو بہت بہتر دے گا، تو دعا دینی چاہیے، لیکن ہم ایسا کرتے نہیں۔ تو روح کہہ رہی ہے ذرا ٹھہر جا، میں تجھ میں سے رخصت ہو جاؤں، پھر تجھے دیکھوں گی کہ تو کیا ہے۔ تیرے دوست تجھے قبر میں دفن کر دیں گے اور تجھے چیونٹیوں اور سانپوں کی غذا بنا دیں گے، تجھ پر اپنی جان قربان کرنے والا بھی
تیری بدبو سے اپنی ناک بند کر لے گا، یہ تیرا حسن، گویائی، آنکھ، کان سب روح کا اثر ہے۔ یہ جڑا سارا اسی ہے نا پتر، گلاں بھی کر رہے سب روح دی وجہ سے۔ نوٹ کر لیجئے گا، آپ اپنی زندگی میں سب کچھ بنا کر جب آخری وقت میں آئیں گے تو آپ کو لگے گا میں نے کچھ نہیں کیا، جو کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کیا۔ مجھے اگر کہا جائے نا مر کے دوبارہ زندہ ہونا کوئی نہیں، ایک ہی دفعہ زندگی ملتی، دوبارہ زندہ ہو تو کیا بننا پسند کروں گا؟ میں یہی بننا پسند کروں گا جو آپ کو چند خامیوں کو دور کرنے کی کوشش کروں گا، لیکن میں کہوں گا یا اللہ تو جس ستارے سے میں نے گھمایا میں اتنے رہنا چاہتا ہوں۔ میرا سٹار اپنا ہے جڑا میں نے رب نے دیتا ہے، میرا دائرہ اپنا ہے جڑا میں نے رب نے دیتا ہے، میں کسی دائرے داخل نہیں ہونا چاہتا۔ میں یہ کہوں کہ جہاں مجھے لوگ پہچانے ذاکر نائک کی طرح، پرابلم ہی نہیں، مجھے میرا مقابلہ ہی نہیں بیٹے، دعوت اسلامی کا امیر کی طرح مجھے پہچانے، میرا مقابلہ ہی نہیں ہے۔ میری تقریر کو اس طرح سے سنیں جیسے خادم حسین رضوی صاحب کی سنتے ہیں، میرا مقابلہ ہی نہیں ہے۔ میں مقابلہ کروں گا تو لڑائی کروں گا نا، میں کرنا ہی نہیں چاہتا۔ میری پریشانی نہیں ہے، پریشان تو وہ جو اس کو مقام سمجھ رہا ہے، میرا مقام ہی نہیں ہے وہ، میں تو ان کے پیچھے بھاگ ہی نہیں رہا، لیکن یہ کوشش ضرور کر رہا ہوں کہ سارے میرے پیچھے بھاگیں۔ ایسا نہیں کہ میں کوشش نہیں کر رہا، یہ میری کوشش سارے میرے پیچھے بھاگیں۔ کہتے یار وہ ایک ہے جہاں یہو جی کوئی گل بیان کرتا ہے سٹ ضرور لگتی اور سمجھ آتی ہے کہ یار گل دسی ہے کہ اگر زندگی بھر بھی کیتا تو ایسے نہیں دس سکے یار اصل کی سی۔ جیسے میں اکثر کہتا ہوں نا، دیوبندی بریلوی اور اہل حدیث کی چلاکیاں، بریلوی علمی طور پر کہیں کہ اسی تو نہیں کوئی کہتے زان تو پہلے درود معذبت کلمہ جمعہ دبا سلام انگوٹھے چومنا، وہ کی کہتے کل چلم تیجا دسواں میلاد عرس نہ کرو، کوئی گناہ نہیں۔ اے علمی طور پہ، عملی طور پہ کی ہے؟ عملی طور پہ فرد نے، لیکن ہم نے کہا لکھا ہوا ہے چلاکیاں، رب نو دھوکہ دین لگے ہیں۔ دیوبندی کہیں گے یہ بدعتی اور مشرک ہے، حالانکہ اپنے باپ دادے کو بدعتی اور مشرک کہہ رہے ہیں، کیونکہ ان کے باپ دادے بھی بریلوی تھے، وہی اہل سنت۔ لیکن یہ نہیں بتائیں گے ہم سعودیہ کے ساتھ سیاسی طور پر، اور نہ ہی اہل حدیث بتائیں گے، مکاریاں چلاکیاں یاریاں ہیں سب کے ساتھ، میں ان میں سے نہیں، اللہ کا شکر ہے۔ تو کہتے ہیں جس طرح روح کا اثر بدن پر ہے اسی طرح ابدال کا اثر میری روح پر ہے۔ جانے جہاں جب جان سے اپنا قدم پیچھے ہٹا لے تو سمجھ لے کہ جان بے جان جسم کی طرح ہو جائے گی۔ جانے جہاں جب جان سے اپنا قدم پیچھے ہٹا لے تو سمجھ لے کہ جان بے جان جسم کی طرح ہو جائے گی۔ میں اسی وجہ سے زمین پر چہرہ رکھتا ہوں تاکہ یہ قیامت کے دن میری گواہ ہو کہ اللہ میں تیرے اگے سر جھکایا سے۔ اور کہا جاتا ہے نا کہ یہ جب ہم سر سجدے میں رکھتے ہیں تو 7 تہیں زمین کی پاک ہو جاتی ہیں، جب ہم سر سجدے میں رکھتے ہیں۔ قیامت کو زمین لوگوں کی حالتوں کی گواہی علی اعلان دے گی، زمین اور اس کا ہار و حس بولنے لگے گا۔ یہ سب چیزیں بولتی اور اہل دل ان کی باتیں سنتے ہیں، جیسے ستون حنانہ رونے لگا تھا، سرکار کی یاد میں رونے لگا تھا کہ سرکار میں ان کو جدا کر دیتا جی۔ فلسفی اپنی عقل کے زور پر شیطان کا انکار کرتا ہے، حالانکہ وہ خود شیطان ہی کی اطاعت میں حقائق سے انکار کرتا ہے۔ فلسفی نے اگر شیطان کو نہیں دیکھا ہے تو خود اپنے آپ کو دیکھ لے، اس میں شیطان کے اثرات موجود ہیں۔ جو بھی اعتراض کرے اللہ اور اللہ کے رسول پر، جنوں کو بھی تو ان کے اثرات سے ہی پہچانتے ہیں، جنون کی بھی یہی کیفیت ہوتی ہے۔ فلسفی کسی گروہ کے ساتھ محسوس نہیں ہوتا، بلکہ ہر کج فہم جدی عقل میں ہوتی نہیں، فلسفی ہی ہوتا ہے، کیونکہ روح سے اس کا کوئی واسطہ نہیں ہوتا۔ جننے جاہل لوگ نے نا سارے فلسفی ہوتے ہیں، انج کیوں ہے، انج کیوں، انج کیوں، بس تنقید برائے تنقید، اپنے تنقید یہو جہے مست ہوندے نے، یہ نہیں پتہ ہوتا کہ ساڈے تے بھی تنقید ہے۔ اور تو کس ریفرنس نہ گل کرنا، ریفرنس سے دس ہے تیری مہربانی ہے، پر وہ نہیں تو بتاتا۔ اے مومنو تم میں سے بھی فلسفی ہو سکتا ہے، ایک مومن کے دل میں برے خیالات آ سکتے ہیں، لہٰذا بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ ایمان والے کا کام ہے کہ وہ برے خیالات کے خوف سے ہمیشہ لرزتا رہے۔ شیطان کا مذاق وہ اڑاتا ہے
جو اپنے آپ کو بڑا پارساز سمجھتا ہے۔ جب انسان کے مخفی حالات کھلتے ہیں، جب انسان کے چھپے ہوئے حالات کھلتے ہیں تو اس کے معتقد وویلا کرنے لگتے ہیں۔ یہ بڑی اچھی بات ان کے، میری کسی نے غلطی پتہ لگ جائے نا تو میں کنی دفعہ کیا میرا دفاع نہیں کرنا، میرا دفاع نہیں کرنا، نہیں وہ تو بڑے صاف انہیں اج کہتا ہونا دفاع نہیں کرنا، بلکہ کی کہنا ہے کہ جناب انہوں نے کیا ہے کہ مجھ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، مجھے معاف کرنا، دفاع کرنا ہی نہیں۔ اس سے آپ کا درجہ بڑھ جائے گا کہ جس نے ان کو سکھایا بڑا اچھا سکھایا، کہ اگر میں ساڑھے تک دفاع کرنا پہی انہوں اللہ کر کے ہاں میں نے آپ کو کیا لفظ سکھائے، اگر کہیں پر کوئی کہے انہیں انج کتا کہندا وہ تو کہندا میرے کو غلطی ہو سکتی تو میں معاف کر دوں، تو انہوں معاف کر دو، تھوڑی مہربانی، اس میں کون سی ایسی بات ہے؟ یہ وہ بات ہوگی جو اپنی عقل سے غلطی بتا رہا۔ اگر وہ یہ کہے کہ بھئی انہیں پیسے مارے وہ مجھے بتا دے، وہ ضرور مجھے بتایا کہ بھائی کنے کیا ہے، کوئی کہے میرے پیسے لے کے بھجیا ہے، انہیں مجھے ایسے معاملے دھوکھا دیتا، مجھے ضرور دسنا یہ کہڑا بندے نے کیا ہے تاکہ اس کا حل نکالا جائے۔ جب انسان کے مخفی حالات کھلتے ہیں تو اس کے موت کی وویلا کرنے لگتے ہیں۔ جب تک انسان کسوٹی پر نہیں پرکھا جاتا کھرا کھوٹا یکساں معلوم ہوتا ہے۔ جدو تسی میرے نال چلو گے غلطی کرو گے ٹھا کر کے پے گے، تسی چلتے ہی نہیں تو غلطی کرتے ہی نہیں، چلو گے تو غلطی کرو گے، تو جدو چلتے ہی نہیں تو غلطی کرتے نہیں، جو غلطی کرتے نہیں تو تسی ویسے معصوم ہو۔ تسی آگے کہتے ہیں سائیں میری تو کوئی غلطی نہیں ہے، میری تو کوئی غلطی نہیں ہے۔ میں کسی دوست نے کہا اے تیری غلطی ہے، کہتے ساڈیاں غلطیاں سائیں سارے دستے ہیں، اسی تو کدی کسی کی غلطی نہیں دسی، اسی نہیں کدی کسی کی غلطی دسی۔ ٹھیک ہے بھائی، جہاں مطلب ہے پھر وہی گل اسی معصوم ہیں، باقی سارے غلط ہیں۔ تو یہاں پر وہ فرمانے لگے جب تک انسان کسوٹی پر نہیں پرکھا جاتا کھرا کھوٹا یکساں معلوم ہوتا ہے۔ شیطان بہت ولی اللہ تھا، جب اس کا باطنی عیب تکبر کھلا تو اصل ظاہر ہو گیا۔ رات کے وقت کھوٹا سونا کھرے کی برابری کرتا ہے تو کھرا اس کو کہتا ہے اے دھوکے باز ٹھہر جا جب تک کہ دن نہ چڑھ جائے۔ کسی کو دوست مت کہا کرے، دوست آزمائش ہوتا ہے، اور وقت آنے پر جب کام نہیں آتا تو بندے کو تکلیف ہوتی ہے۔ ایک پردہ ہر کام میں ضرور رکھا کرے۔ میرے اور آپ کے درمیان ایک ادب کا پردہ ہونا چاہیے، میرے آپ کے درمیان ایک محبت کا پردہ ہونا چاہیے، یہ پردہ ختم نہیں ہونا چاہیے۔ جب یہ ختم ہو جائے تو نقصان ہو جاتا ہے، یعنی محبت کا پردہ ادب کا پردہ ضرور ہونا چاہیے۔ اگر یہ نہ رہے تو پھر کام ختم ہو جاتا ہے، پھر تو برابری ہو گئی نا، پھر تو مسئلہ ہی کون نہ رہا۔ تو اس لیے ہمیں آپس میں محبت کرنے والا بھی ہونا چاہیے اور ایک دائرے کے اندر بس کام کرنا، دائرے سے باہر نہیں بھاگ، ایک دائرے کے اندر رہنا۔ بڑے تھوڑی سی زندگی ہے، ایسے کر کے گزر جانی، پتہ نہیں لگنا۔ 2008 کی بات ہے کہ میری داڑھی کالی تھی ساری، تو بٹ صاحب نے کہنا کرنا سائیں جی تسی پیر لگتے نہیں، ایک تو اگے سکے جے وہ تو داڑھی بھی تاری کالی ہے۔ میں یا اللہ داڑھی سفید کر دیں، اور 2-3 سال میں داڑھی سفید ہو گئی۔ اب مجھے تو کوئی تکلیف نہیں تھی کہ داڑھی سفید ہے کہ کالی ہے، مجھے کسی نے کیا کہنا تھا۔ ان کو مسئلہ ہوتا کہ داڑھی سفید ہو گئی کالی کرنی، جوان نہیں لگتا ہوں بوڑھا لگنا، مجھے تو اس کا پرابلم ہی نہیں تھا کہ میں بوڑھا ہوں کہ جوان ہوں۔ اللہ کا شکر تھا، میں یا اللہ داڑھی سفید کر دے، اللہ نے داڑھی سفید کر دی، اللہ کی مہربانی، ٹھیک ہے۔ کیونکہ مجھے یہ وہ یاد تھی بات کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جب بال آئے نا سفید تو پوچھا یا اللہ یہ کیا، کہا بزرگی، کہا یا اللہ زیادہ کر دے۔ تو میں نے وہ اپنے جد امجد اپنے دادا کی، کیونکہ دادا ہے نا ہمارے، جیسے حضور علیہ السلام نے سے پوچھا گیا یہ قربانی کیا ہے، کہتے ہیں دادے کی سنت ہے، آپ کی سنت ہے نا، تمہارے دادا نبیوں کی اولاد ہیں بیٹے، ہم روحانی طور پر نبیوں سے ہیں، جسمانی طور پر تو ہم اپنے ماں باپ سے ہیں ذاتوں پاتوں سے ہوتے ہوئے، تو ایک ہی باب آدم کی اولاد میں سے سارے نکلے ہوئے ہیں، ساری ذاتیں پاتیں اسی سے ایک ہے، محلے لہدا شکلیں لہدا، جڑا جس حصے میں پیدا ہو گیا وہی کا ہو کے رہ گیا، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اصل چیز تو ہے کہ یہ تو حق بات ہے کہ ہم بابا آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اس سے تو کوئی بندہ نہیں نکل سکتا، کوئی مذہب والا نہیں نکل سکتا، تو اس لیے ہم ان کی اولاد میں سے، اللہ کا شکر ہے جب ان کی اولاد میں سے ہیں، تو یہ تو نہیں کہ ہمارا باپ ہم سے پیار نہیں کرتا ہوگا، ہمارا باپ بھی ہم سے پیار کرتا ہوگا، ہمارے رسول اللہ بھی ہم سے پیار کرتے ہوں گے، دعاؤں کا سلسلہ ہمارے لیے بند تو نہیں ہوتا ہوگا، ہم ادھر سے پکارتے ہوں گے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، تو ادھر سے جواب بھی تو آتے ہوں گے،
جو ہمیں سنائی نہیں دیتے. جیسے مردے کو جب دفن کیا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ وہ جو چیخاں بجتی ہیں نا اگر باہر سنائی دیتی ہیں جانا تو سارے بھاج جاؤ، لیکن نہیں سنائی دیتے. اس لیے بعض چیزیں ایمان والی ہوتی ہیں کہ ادھر سے پکارا ادھر سے آئی لیکن سنائی نہیں دی، لیکن آتا ضرور ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، ہمارے اندر خوبیاں پیدا فرمائے، ہمارے اندر کے گند کو صاف فرمائے، متقی پرہیزگار لوگوں میں ہمیں شمار فرمائے. خوشیاں ہمارا گھر دیکھ لیں، رحمتیں ہمارا گھر دیکھ لیں، برکتیں ہمارا گھر دیکھ لیں، گھر ہمارا جنت بن جائے، جو مانگے مل جائے، اور جنت بھی رسول اللہ کے صدقے میں اللہ کریم ہمیں عطا فرما کر اپنا دیدار عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.